نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ عربی زبان کا کورس جاری و ساری ہے، اور اس کی جو بنیادی اور اصول ہیں، جو اس کی اساسیات ہیں، اس پہ گفتگو ہو رہی ہے، اور میری کوشش یہ ہے کہ اس کو آسان طریقے سے آپ کے ذہن میں ڈالا جائے، آپ حضرات کو گردانوں کے چکر میں نہ ڈال دیا جائے کہ آپ کنفیوژن کا شکار ہو جائیں۔ تو ان تمام اسباق کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ عربی زبان کی اتنی شدھ بدھ ہو جائے، اتنا فہم ہو جائے کہ آپ اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکیں عربی زبان میں، اور جو عرب ہیں ان کی بات کو آپ سمجھ سکیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بڑا مقصد قرآن مجید کو سمجھنا ہے تاکہ اس کا صحیح طور پہ ترجمہ کیا جا سکے۔ تو میں نے یہ کی تھی پچھلے سیشن میں، آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جملہ فعلیہ، جملہ اسمیہ کے بارے میں تھوڑا بہت پڑھ چکے ہیں، وہ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہے گا کہ جملہ فعلیہ شروع کرنے سے پہلے کہ فعل تین طرح کے ہیں عربی زبان میں جو بنیادی ہیں۔ ایک فعل ماضی ہے، ایک فعل مضارع ہے، ایک فعل امر ہے۔ جو الفعل الماضی ہے اس کو پاسٹ ٹینس کہتے ہیں، تو اس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں۔ اس کے تین صیغے ہم نے سیکھے تھے جن کا تعلق مذکر سے، واحد مذکر غائب کا، اور مثنی مذکر غائب کا، اور جمع مذکر غائب کا۔ اور اس میں یہ چیز میں نے آپ کو بتائی تھی کہ جو واحد مذکر غائب ہے یہ مادہ تسلیم ہوتا ہے، اس کی جزر دیکھی جاتی ہے، اور باقی جتنے کام ہیں وہ اس کو دیکھ کر کیے جاتے ہیں۔ اس کی تفصیل ساتھ ساتھ آئے گی۔ ابھی دیکھیں میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں وہی کلمہ، اور یہ ہے کتبہ۔ تو اس کا مطلب میں نے یہی بتایا تھا نا کہ ہی روٹ۔ اب ہم کہنا چاہتے ہیں شی روٹ، تو شی کے لیے تاء التانیث ہے، وہ آخر میں ہم بس لگا دیں گے ایسے، یہ آخر میں ہم نے لگا دی تو یہ بن گیا کتبت، کتبت۔ تو با کو تھوڑا چھوٹا کر کے لکھیں گے۔ آپ نے دیکھا کہ وہ اس کے جو تین حروف تھے ان کی جو حرکات تھی وہی رہیں، کتبت۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو عین کلمہ ہے یہ بھی آپ جان گئے نا کہ پہلے حرف کو فا کہتے ہیں، فا کلمہ، درمیان والے کو عین کلمہ، اور تیسرے حرف کو عین لام کلمہ کہتے ہیں۔ تو یہ جو عین کلمہ اس کی حرکت میں چینجز آتی رہتی ہیں، کبھی زبر آئے گی، کبھی پیش آئے گی، کبھی زیر آئے گی، تو اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب دیکھیں کتبت کا مطلب کیا ہوگا، شی روٹ۔ اس نے لکھا، یعنی اس لڑکی نے لکھا، یہ فیمیل ہے۔ اور جب آپ یہ کہنا چاہیں کہ دو لڑکیوں نے لکھا، دو فیمیلز نے لکھا، دے روٹ، تو وہی آسان سا طریقہ ہے کہ آپ اس کے یہ لکھا تھا نا کتبت، تو اب کیا کریں، کاف کے اوپر بھی زبر آئے گی، تا کے اوپر بھی زبر آئے گی، با کے اوپر بھی زبر آئے گی، تو یہ ساکن ہے نا، تو اگر الف ہم لگا دیں اور دونوں ساکن ہوں تو پھر تو فائدہ نہیں ہے، آپ نہیں پڑھ سکتے، تو اس لیے یہاں پہ بھی آپ زبر لگائیں گے، تو یہ ہو جائے گا کتبتا، کتبتا۔ اس میں یہ جو الف آپ کو نظر آ رہا ہے یہ الف فاعل کا ہے، یہ ضمیر ہے، یعنی فاعل کے لیے استعمال ہوئی ہے، یہ بتاتا ہے کہ فاعل دو ہیں۔ اب اس کا مطلب ہو جائے گا دے روٹ، یعنی ان دو لڑکیوں نے لکھا۔ جمع کرنا چاہیں جیسے ہم نے جمع مذکر غائب میں کیا تھا، تو ہم نے کہا تھا کتبو، یاد ہے نا، واو لگائی تھی۔ یہاں پہ کیا کرتے ہیں، یہ دیکھیں کتب، کاف شروع میں جو ہے اس کے اوپر زبر ہوگی، پھر تا کے اوپر زبر ہوگی، لیکن با ساکن، کتبنا۔ کیوں؟ یہ جو آپ نے نون لگایا ہے نا، اس کا نام ہے نون النسوہ، یہ اس کا نام ہے، اور اس کو نون الاناث بھی کہتے ہیں، نون الاناث، یہ دونوں اس کے نام ہیں۔ یعنی یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ اس کا جو فاعل ہے
وہ جمع مؤنث ہے، یعنی فیمیلز ہیں لیکن جمع ہے، 3 سے زیادہ، 3 یا 3 سے زیادہ ہے۔ تو یہ ایک ضمیر ہے، اس کو آپ کہیں کہ یہ ایک ضمیر ہے، متصل ہے، مبنی ہے، اور محلن یہ مرفوع ہے، فاعل ہے، یہ انڈیکیٹ کرتی ہے فاعل کو، اور اس کے ساتھ لگنے سے اس با کو ساکن کیا گیا تاکہ اس کو پڑھا جا سکے، کتبنا، اس کا مطلب کیا ہے؟ دے روٹ، اس کا مطلب ہے دے روٹ۔ دیکھیں نا کتنا آسان ہو گیا نا، جب آپ کہیں گے کتبو، اس کا مطلب بھی انگلش میں تو ہے دے روٹ، کتبنا کا بھی انگلش میں مطلب ہے دے روٹ، لیکن دونوں کی جو معنوی دلالت ہے وہ مختلف ہے، کیونکہ کتبو میں جو دے ہیں وہ میلز ہیں، مرد ہیں، اور کتبنا میں جو دے ہے اس سے مراد عورتیں، فیمیلز ہیں۔ تو یہ آپ نے سیکھا کتبت، شی روٹ، کتبتا دے روٹ، یعنی 2 عورتوں نے لکھا، کتبنا دے روٹ ان عورتوں نے لکھا۔ اور یہاں پہ ایک مزے کی بات یہ بتاؤں کہ یہ تو اصول ہے نا، عربی کے اپنے اصول ہیں اور اس کے مطابق زبان کو سمجھا جاتا ہے، لیکن عام طور پہ عربوں میں یہ اتنے سیغے جب وہ آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو اس طرح کے کمپلیکیشنز میں وہ نہیں جاتے، وہ زیادہ تر واحد مذکر غائب کا، واحد مؤنث غائب کا، اور جو جمع کا صیغہ ہے وہ مؤنث کے لیے بھی استعمال کریں گے، مذکر کے لیے بھی استعمال کریں گے، تو مطلب بول چال میں جو عربی ہے وہ ذرا آسان ہو جاتی ہے۔ تو یہ سمجھنا اس لیے ضروری ہے چونکہ ہمارا جو تعلق ہے وہ قرآن مجید سے ہے اور قرآن کو ہم نے سمجھنا ہے، تو اسی لیے اس کو فصحیٰ زبان کہا جاتا ہے۔ یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی۔ تو آج 3 صیغے آپ نے مزید سیکھ لیے اور ان کا تعلق کس سے تھا؟ فیمیل یعنی مؤنث کے ساتھ تھا۔ پہلے آپ نے جو 3 صیغے سیکھے وہ مذکر کے سیکھے، اور ایک چیز میں نے آپ کو یہ بتائی تھی کہ اس کو جب آپ نیگیٹو بنائیں گے، نہیں کے معنی میں لائیں گے، تو اس میں شروع میں ما لگائیں گے، لا نہیں لگانا، ما لگانا ہے، میم اور الف۔ جیسے اس کی چند مثالیں میں دیتا ہوں، مثلا میں یہاں پہ لکھوں ما کتبت، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ she did not write، she did not write، اس نے نہیں لکھا۔ اور میری بات ایک یاد آپ نے رکھنی ہے کہ یہ جو تا لگی ہوئی ہے نا، تا، اس کا نام عربی میں ہے تا التأنیث، تا التأنیث، یعنی یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو کام ہو رہا ہے یا ہوا ہے یہ ایک فیمیل کے ذریعے ہوا ہے، مؤنث ہے، اس کا فاعل مؤنث ہے، لیکن یہ تا خود وہ والی ضمیر فاعل والی نہیں ہے، یہ نوٹ ڈاؤن کریں، یہ تا التانیث ہے، اس کے اندر فاعل مستتر ہے، چھپا ہوا ہے، اور اس کو کہتے ہیں ہیا کا مطلب شی، وہ اس کے اندر ہے، مفہوم ہے۔ لیکن یہ تا، جیسے میں نے نون نسوہ کے بارے میں آپ کو کہا، جیسے میں نے الف التثنیہ کے بارے میں کہا کہ وہ تو ضمائر ہیں، وہ ان کی پوزیشن تو فاعل کی ہے، لیکن یہ تا جو ہے یہ فاعل کی نہیں ہے، یہ تا التانیث علامت ہے مؤنث کی۔ یہ باریکیاں جو ہیں یہ آپ نوٹ کرتے چلے جائیں۔ تو ما کتبت کا کیا مطلب ہوا؟ she did not write، اس نے نہیں لکھا۔ تثنیہ میں کیا ہوگا؟ ما کتبتا، they did not write، ان 2 عورتوں نے نہیں لکھا۔ جمع میں کیا ہوگا؟ ما کتبنا، they did not write، یعنی لکھیں گے کیسے؟ یہ میں لکھا ما کتبنا they did not write۔ تو الحمدللہ یہ آپ نے 3 صیغے جو ہیں وہ آج سیکھ لیے ہیں۔ اس طرح ہم تھوڑا تھوڑا کر کے آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ یہ فعل ماضی ہے، اگر اس کی یہ چیزیں آپ نے سیکھ لی تو پھر آگے چلنا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا۔
تو آپ نے دیکھا کہ اس کو نیگیٹو کیسے بناتے ہیں اور اس کا پازیٹیو کیسے ہوتا ہے، وہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ آپ نے بڑے اچھے طریقے سے سیکھ لی ہیں۔ تو اس کو آپ جو ہے وہ نوٹ ڈاؤن بھی کر لیں اور اس کے اوپر تھوڑی بہت جو ہے وہ ایکسرسائز بھی آپ کر لیں، ٹھیک ہے۔ وہ میں آپ کو تھوڑا سا دے دیتا ہوں جس سے چیزیں جو ہیں وہ مزید واضح ہو جائیں گی۔ یہ آپ کے سامنے میں نے کچھ جملے لکھے ہیں۔ غسلت البنت الیدین، تو پہلی چیز تو آپ کو یاد ہونی چاہیے کہ یہ جو فعل ہے یہ ہے غسلت، اس کے نیچے جو زیر ہم نے دی ہے وہ لمنع التقاء الساکنین ہے، کیونکہ البنت کی جو الف لام ہے نا، اس میں جو حمزہ ہے وہ حمزۃ الوصل ہے، تو حمزۃ الوصل اپنے پچھلے حرف کو اگلے حرف سے ملاتی ہے نا، تو اس لیے چونکہ غسلت میں تا ساکن تھی، پھر الف لام کا لام ساکن تھا، تو ان دونوں کو ملانے کے لیے ہم نے یہ زیر لگائی ہے۔ تو غسلت کا مطلب اس نے دھوئے، البنت لڑکی نے دھوئے، الیدین دونوں ہاتھ، تو دونوں ہاتھ کی جو عربی ہے وہ ہے یدان یدین، یدین اس لیے ہے کہ یہ چونکہ مفعول بہ ہے اس لیے یا کے ساتھ ہی منصوب ہوگا۔ تو غور کیجیے، جب ہم نے اس کو نیگیٹو بنایا تو ہم نے صرف ما لگایا، ما غسلت البنت الیدین، کہ لڑکی نے دونوں ہاتھ نہیں دھوئے، دھونے کے لیے غسلت اور نہ دھونے کے لیے ما غسلت۔ اب دیکھیے اگلی مثال میں، غسلت البنتان الیدین، اب اس میں جو فاعل ہیں وہ دو ہیں، وہ دو لڑکیاں ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ ہم نے جو فعل استعمال کیا وہ واحد مؤنث غائب کا ہی صیغہ استعمال کیا، ہم نے مثنیٰ کا نہیں کیا۔ اصول آپ کو یاد ہوگا نا کہ اگر فعل کا ذکر فاعل سے پہلے ہو جائے تو پھر اس کا جو صیغہ ہے وہ واحد ہی لگتا ہے۔ تو اب اگر اس کی ترتیب میں الٹ دوں اور البنتان پہلے لگاؤں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہوگا البنتانی غسلتا الیدین۔ پھر آپ کو وہ جو صیغہ ہے وہ فاعل کے مطابق لانا پڑے گا، اگرچہ ہم اس کو اس وقت فاعل نہیں کہتے، اس کو مبتدا کہتے ہیں۔ تو نیگیٹو میں بھی پھر ایسے ہوگا کہ البنتانی ما غسلتا الیدین۔ جمع میں دیکھیں، غسلت البنات الیدین، تو بنت کی جمع بنات ہے، تو آپ نے دیکھا کہ صیغہ جو ہے واحد مؤنث کا آیا کیونکہ فعل کے بعد ذکر ہوا ہے۔ لڑکیوں نے دونوں ہاتھ دھوئے، ما غسلت البنات الیدین، لڑکیوں نے دو ہاتھ نہیں دھوئے۔ اب اگر اس کی ترتیب میں الٹ دوں اور البنات کو پہلے لے آؤں تو پھر مجھے فالو کرنا پڑے گا وہی رول کہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ استعمال کروں گا، جیسے کہوں البنات غسلنا الیدین، اور سیکنڈ میں کیا کہوں گا؟ البنات ما غسلنا الیدین۔ تو ان چیزوں کو آپ نے نوٹ ڈاؤن کرنا ہے اور ان کا خیال رکھنا ہے۔ ابھی کچھ مثالیں آپ قرآن مجید سے لیں، جیسے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ختم اللہ علی قلوبہم، تو ختمہ کا کیا مطلب ہے؟ مہر لگانا، تو ختمہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، یعنی مہر لگا دی، کس نے لگائی؟ اللہ نے، تو یہاں پہ اللہ اس کا فاعل ہے، کہاں پہ لگائی؟ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی، تو یہ فعل ماضی ہے۔ الذین آمنوا
وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، وہ لوگ جو ایمان لائے. تو آمنو یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. وہاجروا اور جنہوں نے ہجرت کی یہ فعل ماضی ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. جاہدوا فعل ماضی ہے اور جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. کفروا تو یہ جمع مذکر غائب ہے. وکذبوا اور جنہوں نے تکذیب کی، جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیتوں کو. تو آپ نے دیکھا کفروا اور کذبوا یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل ماضی ہے. تو بالکل اسی طرح جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں تو اس میں دیکھیں کہ یہ صیغے کہاں کہاں پہ استعمال ہوئے اور ان کو نوٹ ڈاؤن بھی کریں. اس طریقے سے آپ عربی زبان کے بارے میں بہت کچھ سیکھ لیں گے. تو میں سمجھتا ہوں آج کے لیے اتنا کافی ہے. آج ہم نے 3 صیغے سیکھے ہیں، تو کل انشاءاللہ اس کو نیکسٹ سیشن میں ہم مکمل کریں گے اور پھر اس کے اوپر ہم ایکسرسائزز کریں گے، مشقیں کریں گے، تو یہ چیزیں پختہ ہو جائیں گی. تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کی بارگاہ اقدس میں یہ دعا ہے کہ ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے اور ہمیں اس راستے پہ ڈالے کہ جس پہ چل کر ہم اس کی کتاب کو سمجھ سکیں. وما علینا الا البلاغ.